بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین رات ہم آپ کو چند لمحے بعد دو تصویریں دکھائیں گے۔ ایک تصویر میں ایک بچہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں ایک درمیانی عمر کا شخص ماتھے پر ہاتھ رکھ کر رو رہا ہے۔ یہ بچہ 6 سال کا تصور ہے، جبکہ درمیانی عمر کے شخص کا نام غلام سرور ہے اور یہ بچے کا والد ہے۔ یہ بچہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ تصور سرگودا کے فیصل ٹاؤن میں رہتا تھا۔ اس کا والد گھروں میں رنگ اور سفیدی کا کام کرتا تھا۔ نومبر کے آخری عشرے میں غلام سرور کو کام نہیں ملا، جس کے بعد گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا۔ 30 نومبر کو غلام سرور کے بچے 3 دن کے فاقے سے تھے۔ اس روز محلے میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ پاکستان کی تمام شادیوں کی طرح اس شادی پر بھی دیگیں پک رہی تھی۔ دیگوں سے کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور یہ خوشبو اڑتے اڑتے غلام سرور کے گھر تک پہنچ رہی تھی۔ کھانے کی خوشبو جب 6 سال کے تصور تک پہنچی تو وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ وہ گھر سے نکلا اور وہاں پہنچ گیا جہاں دیگیں پک رہی تھی۔ اس نے کھانا پکانے والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تصور 3 دن کے فاقے سے تھا، چنانچہ وہ سڑک پر بیٹھ گیا۔ اس دوران دیگوں کی نگرانی کرنے والے لوگ کام میں مصروف ہو گئے۔ تصور نے میدان خالی دیکھا تو وہ چوری چوری دیگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیگ کا ڈھکن اٹھایا اور دیگ کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ یہاں سے ناظرین 2 قسم کی رائے سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تصور دیگ سے چاول چوری کر رہا تھا تو کسی نگران نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ننھے تصور کو اٹھایا تھا اور اٹھا کر کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا تھا، جس کے نتیجے میں تصور بری طرح جل گیا۔ جبکہ شادی والے گھرانے کا دعویٰ ہے کہ تصور چاول چوری کرتے ہوئے دیگ کے اندر گر گیا، جس سے وہ بری طرح جلس گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، بچے کا 75% جسم جل گیا۔ کچھ ہمدرد لوگوں نے اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا، لیکن ناظرین اس ملک کے ہسپتال اور ڈاکٹرز تصور جیسے بچوں کے لیے نہیں بنے، لہٰذا یہ بچہ کئی گھنٹے تک ہسپتال کے کوریڈور میں چیختا چلاتا رہا۔ بعد ازاں اس بچے کو لاہور شفٹ کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی اسے پوری میڈیکل کیئر نہیں مل سکی۔ چنانچہ 6 سال کا تصور 3 دسمبر کو بلکتا اور سسکتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خواتین حضرات، سوال یہ ہے کہ اس بچے کا قصور کیا تھا؟ مجھے یقین ہے آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچے کا قصور غربت تھی۔ اگر یہ بچہ غریب نہ ہوتا تو یہ اس خوفناک انجام کا شکار نہ ہوتا، لیکن میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے تصور کا جرم یہ تھا کہ وہ کسی کرپٹ بیوروکریٹ کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر اس کا تعلق کسی راشی، بددیانت اور بے ایمان سرکاری افسر سے ہوتا تو چاول کی سینکڑوں دیگیں چل کر اس کے گھر پہنچ جاتی۔ اگر اس کا تعلق کسی اعلیٰ فوجی خاندان کے ساتھ ہوتا، اگر وہ اس ملک میں مارشل لا لگانے والے کسی مہربان کا بچہ ہوتا، تو اب تک سرگودا میں شادیوں اور دیگوں پر پابندی لگ چکی ہوتی۔ تصور کا تعلق کسی بے وفا سیاستدان کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ وفاداریاں تبدیل کرنے والے سیاستدان فارورڈ بلاک کے کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا بچہ ہوتا تو پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دوائیاں لے کر اس کے سرہانے کھڑا ہوتا، اور حکومت کو اسے لندن یا نیو یارک بھی بھجوانا پڑتا تو وہ اسے بھجواتی۔ اور تصور کا تعلق ناظرین قانون اور انصاف کی کسی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ کسی جج کا بیٹا ہوتا تو اب تک عدل کی ساری زنجیریں ہل چکی ہوتی، پورا قانون متحرک ہو چکا ہوتا اور ملک کے ایک ایک شخص کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دیتا۔ تصور کا جرم، تصور کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کا تعلق اس ملک کے عام لوگوں سے تھا۔ وہ اس ملک کے 15 کروڑ عام لوگوں میں سے ایک تھا، اور اس ملک میں ناظرین عام شہری کو سزا اور بڑے شہری کو ہمیشہ انصاف ملتا ہے۔ اس ملک میں قانون اور انصاف صرف اس شخص کا حق ہے جو انصاف اور قانون کو خریدنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اگر تصور اور اس کے والد کی جیب میں پیسے ہوتے تو وہ لوگ ایک وقت کا کھانا ہی کھا لیتے۔
खातिरात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की साहबजादी के इजाफी नंबर देने का मसला कानूनी और सियासी शक्ल अख्तियार कर चुका है। मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी चीफ जस्टिस को तलब कर सकती है और क्या अदालत स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स को रुकवा सकती है। ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको तसव्वुर जैसे हादसों से बचने का तरीका बताऊंगा। हमारे साथ रहिएगा। खातिरात, मैंने प्रोग्राम के शुरू में सरगोदा के 6 साल के एक बच्चे का जिक्र किया था। इस बच्चे ने फाके की वजह से शादी की तकरीब से चावल चोरी करने की कोशिश की थी और उसे किसी ने उठाकर गर्म पानी में फेंक दिया था, जिसके नतीजे में वो जल गया और बादशाह अस्पताल में दम तोड़ गया। मैंने अर्ज किया था कि मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको इस किस्म के मसलों का हल बताऊंगा। नाज़रीन, अगर हम आज से ये असूल बना लें कि हम जब भी अपने किसी अजीज की शादी करेंगे तो हम 3-4 देगें इजाफी पकवा लेंगे और ये खाना अपने गिरदो पेश के इंतहाई गरीब लोगों में तकसीम कर देंगे, तो इससे तसव्वुर जैसे बेशुमार बच्चों की जान भी बच जाएगी और हमारी खुशियों में भी इजाफा हो जाएगा। हम अगर अपने बच्चे या बच्ची की शादी के लिए 15-20 देगें पकवा सकते हैं नाज़रीन, तो मेरा ख्याल है हम तसव्वुर जैसे बच्चों के लिए भी 3-4 देगें अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा हमारे इस रवैये से सोसाइटी में एक मस्बत तब्दीली भी आएगी और इस तब्दीली से बेशुमार बच्चों की जान भी बच जाएगी, क्योंकि नाज़रीन, दुनिया में जब कोई एक बच्चा भूखा सोता है तो कुदरत 10,000 खुशहाल लोगों का रिज़्क कम कर देती है।